بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے، مختصر میں یہ کہ بدعت ہر وہ نیا کام ہوتا ہے جو دین سمجھ کر کے ایجاد کیا جائے۔ کام ہونا ضروری نہیں ہے، وہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، فکر بھی ہو سکتی ہے، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کام، جو چیزیں، جو باتیں، جو عقائد اسلام میں بعد میں گھڑ لیے گئے، جو کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، تو پھر وہ چیز بدعت کہلائے گی۔ بدعتی اپنی بدعت پہ پچھتاتا نہیں ہے، فخر کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اسے کبھی نہیں پچھتاوا ہوتا کہ میں غلط۔ دیکھیے اس میں ایک سوال ہے کہ کیا کبیرہ گناہ زیادہ سنگین اور خطرناک ہے یا بدعت زیادہ خطرناک ہے؟ تو پہلی چیز جان لیجئے کہ کبیرہ گناہ تو پہلے طے ہو گیا اس کا خانہ۔ گناہ کی بات اگر ہوتی تب تو دو خانے بند کرتے ہم، کہ گناہوں کے دو خانے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جو کفر اور شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کبائر ہے، لیکن اکبر الکبائر ہے یہ۔ لیکن جب کبیرہ گناہ کی بات آ گئی تو کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہوتے ہیں جو شرک سے چھوٹے ہوں، مطلب شرک کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ شرک کے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، گرچہ خود میں وہ کبیرہ ہیں اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا اور دوسرے بدکاریاں کرنا، بہت سارے اعمال ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اب کبیرہ گناہ کی تو کیٹیگری طے ہو گئی، لیکن اب اس کے مقابلے میں بات آ رہی ہے بدعت کی۔ تو بدعت یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے، مختصر میں یہ کہ بدعت ہر وہ نیا کام ہوتا ہے جو دین سمجھ کر کے ایجاد کیا جائے۔ کام ہونا ضروری نہیں ہے، وہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، فکر بھی ہو سکتی ہے، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے، زبانی بھی ہو سکتا ہے اور جسم سے بھی کرنے والا عمل ہو سکتا ہے، جیسے نماز کی شکل میں ہو سکتا ہے، صلات کی شکل میں ہے، بہت سی صلات لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ زبان سے کہے جانے والے جملے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے جملے گھڑ لیے جائیں جو بدعت والے ہوں، کچھ نعرے ہوں، کچھ الفاظ ہوں، سلوگن بنا لیے جائیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں، عبارتیں بنا لی جائیں جو اسلام میں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سب سے اہم، ان سب کے پیچھے اصل میں عقیدہ ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے عقیدہ۔ لیکن بعض بدعتوں پہ عمل ظاہر ہوتا ہے، ان کی پہچان میں ان کی حقیقت عملی ہوتی ہے، اور بعض بدعتوں کی حقیقت اعتقادی ہوتی ہے، اس پر عمل جلدی ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن تمام بدعتوں کے پیچھے عقیدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ عقیدہ جب تک دل میں نہیں بیٹھے گا تب تک آدمی عمل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن ظاہر ہونے کے اعتبار سے عقیدے کی بدعت اور عمل کی بدعت الگ الگ کر دی جاتی ہے۔ تو جو کام، جو چیزیں، جو باتیں، جو عقائد اسلام میں بعد میں گھڑ لیے گئے، جو کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، تو پھر وہ چیز بدعت کہلائے گی۔ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، مطلب یہ تو ہو گیا شکل کے اعتبار سے عمل کی ہو گئی اور اعتقاد کی ہو گئی، اور اپنی سنگینی اور خطرناکی کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ ایک قسم وہ جو بدعت کفر کے دائرے میں جاتی ہے، کفر کے خانے میں پہنچتی ہے، شرک کے خانے میں پہنچتی ہے، اور ایک وہ بدعت جو کبیرہ گناہوں کے دائرے میں پہنچتی ہے۔ اب ایسے ہی فیصلہ ہوگا کہ جو بدعتیں کفر اور شرک کے دائرے میں، ان کا حکم شرک اور کفر والا ہوگا، اور جو بدعت کبیرہ گناہوں کے دائرے میں، جس کو ہم بدعت مفسقہ کہتے ہیں، اس کا حکم کبیرہ گناہ کے مطابق ہوگا۔ کہ مثلا ایک بدعتی شخص چھوٹی بدعت میں مبتلا ہے، چھوٹی سے مراد وہ کبیرہ گناہ والے درجے کی ہے، کفریہ نہیں ہے، شرکیہ بدعت نہیں ہے، تو اب وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے شرابی شراب پیتے ہوئے مر جائے یا اور توبہ نہ کرے تو کبیرہ گناہ پہ مرا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری نیکی کے سبب بخش دے گا، اور چاہے گا تو سزا دے دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔
ایسے ہی یہ بھی بدعتی جو چھوٹی بدعت میں مفسقہ میں مبتلا تھا، یہ بھی اگر بغیر توبہ کے بدعت سے توبہ نہیں کی اور مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بھی کبیرہ گناہ والے مسلمان کی طرح کرے گا۔ چاہے گا تو ہو سکتا ہے اس بدعتی کے پاس کوئی دوسری نیکی ہو، کوئی سنت کا عمل ہو اس بدعت کو چھوڑ کر کے، تو ہو سکتا ہے اس سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اور اس کی وجہ سے اس کو بخش دے، اس کی نیکی بہت بڑی ہو ہے، اور چاہے گا تو اس کو سزا گناہ مطلب جہنم میں سزا دے گا اس کو۔ تو یہ بدعت کی حکم کے اعتبار سے خطرناکی کا اعتبار حکم ہو گیا۔ مگر دنیا میں بدعت کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جب تک انسان دیکھیے کبیرہ گناہ میں اور بدعت میں یہی فرق ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا انسان شرمندہ رہتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پچھتا رہا ہوتا ہے، خود کو بھی کوس رہا ہوتا ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا آپ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا، ان کو لگا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بول دیا ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ سورہ حجرات میں کھل کر کے آیا ہوا ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر نہ بلند کرو۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو گناہ ہوا۔ تو گناہ کرنے والا انسان شرمندہ رہتا ہے، پچھتا رہا ہوتا ہے، تو اس کی توبہ کی توقع ہوتی ہے کہ کسی دن شاید توبہ کر لے گا۔ مگر بدعتی اپنی بدعت پہ پچھتاتا نہیں ہے، فخر کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اسے کبھی نہیں پچھتاوا ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اس صورتحال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی یہ کبیرہ گناہ والا شخص کبھی کبھار توبہ کر بھی لیتا ہے اور کبھی وہ توبہ نہیں کرتا، صرف پچھتاتا رہتا ہے دل میں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت بڑا گناہ اگر اس کو انسان اپنے کر بیٹھے مثلاً اور کرنے کے بعد پچھتائے اور افسوس کرے، ندامت کا شکار ہو اور اللہ تعالیٰ سے کہ حکم کی وجہ سے ڈرے، خوف میں مبتلا ہو جائے، توبہ کر کے اصلاح کرنا بعد کا کام ہے۔ تو اس بڑے گناہ کو بڑا سمجھ کے اور اس اپنی غلطی کو بڑا سمجھنا اور اس پہ پچھتاوا کرنا، اس پچھتاوے سے وہ گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس چھوٹا سا گناہ کر کے اس کو حقیر سمجھ لے، لاپرواہی سے کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو چھوٹا سا گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہاں جلال اور غضب، وہ انسان اس حرکت سے اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اور جب انسان اس پر پچھتا رہا ہوتا ہے، چاہے بھی وہ چھوڑے نہ یا نیک عمل کرنے کی اصلاح نہ کرے، لیکن پچھتا رہا ہوتا ہے، جیسے ثابت بن قیس بیٹھے پچھتا رہے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اس پچھتاوے پر بھی اللہ تعالیٰ، اس ندامت پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو، اس کے گناہ کی خطرناکی کم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے ملنے کی توقع بڑھ جاتی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے، دنیا میں بھی توفیق دیتا ہے توبہ کی، اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کو اسی وجہ سے بخش جانے کے اس کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ بدعتی کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا، کبھی اس کو نہیں لگتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، آپ کو برا کہے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ بددین ہیں، آپ تو نیکیوں کو ناپسند کرتے ہیں، نیک کام سے منع کرتے ہیں، آپ کو دین مخالف دین کا باقی قرار دے دے گا۔ لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو کہو کہ کیوں بھیا تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ تو سب سے بڑا اشکال تو یہ آتا کہ ارے بھائی ہم نماز ہی کی تو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ اگر تبلیغ جماعت کرتی ہے نا، ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں، نیکی پہ تو بلا رہے ہیں بھائی، اور آپ لوگ ہمیں منع کر رہے ہو کہ مت بلاؤ۔ آپ تو پھر نماز کے دشمن ہو گئے، تبلیغ کے دشمن ہو گئے، جو تو نبیوں والا کام ہے۔ اب دیکھ کتنا بڑا خطرناک شبہ آ جاتا ہے۔ تو بدعتی انسان کو اپنی بدعت میں خامی نظر ہی نہیں آتی، تو اپنے بیہیویئر میں خامی نظر نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بدعت میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور سنت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے اقوال ہیں کہ بدعتی
روز بروز اپنی بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سنت سے دور ہوتا ہے، تب بدعت میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور توبہ کرنے کی جو پاسبلٹی تھی نا روز بروز کم ہوتی رہتی ہے، وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایسے لوگ توبہ کی توفیق نہیں پاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ مسلسل اگر آپ نرمی کے طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں تو پتھر پہ بھی اگر بوند گرتی ہے تو سوراخ کر دیتی ہے، تو شاید کبھی ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایسے نمونے بھی ہیں بڑے بڑے تبلیغ جماعت کے، کیا اور دوسری جماعتوں کے۔ نظام الدین میں کوئی ہفتے پہلے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 22-23 سال پہلے کی بات ہے، سن 2000 اور 2001 میں ہم نے یہ بات سنی تھی، ان کا انٹرویو سنا تھا۔ فضائل اعمال کے پرنٹر تھے، وہ چھاپا کرتے تھے، پبلشر تھے وہ توبہ کر کے اہل حدیث ہو گئے تھے، ان کا انٹرویو بھی آیا تھا۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے، اور خاص کر حالات کبھی بھی اللہ کی رحمت اور خود انسان کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو مراد یہ کہ بدعت میں اور کبیرہ گناہ میں یہی فرق ہے کہ بدعت کبھی تو کفریہ ہوتی ہے، شرکیہ ہوتی ہے، اور کبھی مفسقہ، اور دونوں بدعت والے لوگ جو ہیں اپنی بدعت سے باز جلدی نہیں آتے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کے اسباب ان کے یہاں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں، اس کے دین کو۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کوئی بدعت ایجاد کی اور سمجھا کہ یہ بدعت بڑی اچھی چیز ہے، تو اس نے کیا گمان کیا؟ فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتا ہے رسالت میں خیانت کی، نعوذ باللہ، کچھ چھوٹ گیا تھا جس کی کمی آج انہوں نے پوری کر دی ہے۔ دین اسلام کی مکمل تبلیغ نہیں کی، کچھ چھوٹ گیا، بچا کے لے گئے، نعوذ باللہ، جو بچا ہوا جو کمی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی بدعتی نے۔ تو بدعتی کیا کرتا ہے؟ اصل میں ایک طریقے سے استدراک کرتا ہے۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کل مطلب دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کتاب ہوتی ہے، اس کتاب پہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس فن کی کتاب ہے مگر اس میں ساری باتیں نہیں ہیں، تو بعد میں پیچھے سے کچھ اضافہ کر دیتا ہے کتاب میں۔ سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے، بعد کا سائنٹسٹ آتا کہتا ہے کہ یہ ابھی ادھوری ہے، اس کو آگے بڑھا کے وہ اضافہ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ ہر فیلڈ میں اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ تو بدعتی بھی اضافہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ کمی رہ گئی ہے ابھی۔ تو جن لوگوں نے دین کو قانون بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے بنایا اور اللہ کے اپنے نبی کے ذریعے پہنچوایا، تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ دی تھی جو آج بدعتی پوری کر رہا ہے۔ یہ خوفناک صورتحال ہے بدعت کی۔ کبیرہ گناہ کرنے والا تو بیچارہ ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے، آپ اس کو بول دیجیے بھائی یہ سگریٹ کیوں پیتے ہو آپ ہیں، تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا۔ آپ کہہ دیجیے حرام ہے پینا، آپ کی بات کا احترام کرے گا۔ ہے کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا کیا کرے گا؟ وہ چھوڑیے مسئلہ، بعض لوگ مکروہ کہتے ہوں گے، گناہ تو ہے ہی نا، چلیے مکروہ ہی مالک گناہ تو ہے نا، صغیرہ ہی صحیح، مکروہ بھی تو بعض لوگوں کے، بعض علماء کے قول میں مکروہ سے تحریم ہی ہوتا ہے۔ تو مراد یہ کہ یہ مکروہ کہہ کے تو فقہی اجتہاد کی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ قتل نفس ہے۔ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کو ذرا 20 سگریٹ دے دیجیے اتنی موٹی بنا کے اور پلائیے، ایک بار میں ختم کر کے دکھائے، ابھی مر جائے گا۔ تو جس چیز کی زیادہ مقدار سے مرے اور مرنے کی وجہ سے، مرنے کا سبب بننے کی وجہ سے وہ حرام ہو، تو وہ تھوڑی مقدار بھی حرام ہی ہوگی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہا گیا ہے، خودکشی حرام ہے کہ نہیں شریعت میں؟ یہ خودکشی ہے، مگر یہ ہلکے 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 آدمی خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جنہوں نے مکروہ کہا ان کا ایک فقہی اجتہاد ہے، لیکن وہ اجتہاد محل نظر ہے۔ دلیلوں کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ سگریٹ پینا، بیڑی پینا بھی حرام ہے اور خودکشی ہے، مگر بڑی سلو پوائزننگ ہے، یہ حال دھیرے دھیرے اپنے آپ کو زہر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایک دم زہر کھا لے مر جائے گا، کوئی ابھی تھوڑا تھوڑا زہر کھائے جو جس سے مرے نہیں، تو کیا زہر کھانا حلال ہوگا اس کے لیے؟ ہے زہر کھانا حرام ہے، اور اسی زہر میں کسی کو مزہ آتا ہے، اور وہ زہر تھوڑا تھوڑا اثر کر رہا ہے اس کے دل میں اور اس کے پورے جسم میں، پھیپڑوں میں اور ہاتھوں میں، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ زہر مت کھایا کرو، اگر ایسے ہی کھاتے رہے تو 1 سال کے بعد مر جاؤ گے، پکا ہو گیا۔
اب وہ کھا رہا ہے تھوڑا سا، حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے پورا پیالہ پینا حرام ہے زہر کا، ویسے ہی تھوڑا سا ایک ڈراپ لینا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اس سے مرے گا۔ ایسے ہی سگریٹ سے زیادہ بڑا بنڈل بنا کے دے دیجیے، بڑی سی اس میں لگا کر کے کسی اور پلائیے، کبھی نہیں بچے گا۔ وہ 100 سگریٹ دے دیجیے لمبے سے کسی اس میں نا پیک میں لگا کر کے اور پلائیے، سیم چیز ہے۔ وہ کم اور زیادہ کا فرق ہے، کم اور زیادہ کا فرق ہے۔ یہ بات آ گئی ضمن بات دوسری بات یہ چل رہی تھی کہ گناہ کرنے والا شخص ہمیشہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ بدعتی کبھی نہیں مانے گا میں غلط کر رہا ہوں، بدعت زیادہ خطرناک ہے۔